حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو جب شام کا والی عامل بنایا تو 10,000 دینار ان کا سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم، وفات 463 ہجری رحمہ اللہ، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں عن سلیمان بن موسیٰ عن ابی رحمہ اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ رزق معاویہ رضی اللہ عنہ علی عملہ الشام 10,000 دینار کل سنہ، سالانہ 10,000 دینار، یہ ان کے لیے نقل فرمایا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کتنی عجیب ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرماتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرنا چاہی، کوئی نازیبا جملہ کہنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے دعونا من ذم اللہ اکبر فتح قریش من یضحک فی الغضب ولا ینال ما عنده الا علی الرضا ولا یؤخذ ما فوق راسه الا من تحت قدمی۔ معاویہ ایسا شخص ہے کہ جو مصائب میں مسکراتا ہے، اور معاویہ سے جب بھی کچھ لیا جائے تو اس کو راضی کر کے لیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی۔ اور معاویہ وہ ہیں کہ لا یؤخذ ما فوق راس الا من تحت قدمی، ان کے سر کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم، وفات 463 ہجری، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں وَذُمَّ معاویۃ رضی اللہ عنہ عند عمر رضی اللہ عنہ یوما فقال دعونا من ذم فتح قریش من یضحک فی الغضب ولا ینال ما عنده الا علی الرضا ولا یؤخذ ما فوق راسه الا من تحت قدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، حضرت عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے سے پٹائی کی اور پھر فرمایا کہ ذرا وہ سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے حلۃ خضراء سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ صحابہ نے دیکھا، جب حضرت عمر نے دیکھا وصب الیہ بالدرہ فجعل یضربہ بہا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درے سے مارا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا یا امیر المومنین اللہ اللہ فی اللہ اللہ، کیا ہو گیا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضرت معاویہ کو کیوں مارا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ واللہ ما رأیت الا خیرا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں مارا ہے، ان جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے واللہ ما رأیت الا خیرا، میں نے اس میں ہمیشہ بھلائی دیکھی، وما بلغنی الا خیر، مجھے ان کی طرف سے ہمیشہ خیر کی خبریں آئیں، ولکنی رأیت و اشار بیدہ فاحببت ان اضع منہ، پھر ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں نے ان کو اس حالت میں اس لباس میں دیکھا تھا کہ اس لباس کو اتارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ جب بعد حضرت معاویہ نے ساری بات فرمائی تو حضرت عمر نے کوئی اشکال بھی نہیں فرمایا۔ میں آگے ایک موقع پر اس کی وضاحت کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، فرماتے ہیں وقال عمرو بن یحیی بن سعید الاموی عن جدی رحمہ اللہ قال دخل معاویۃ علی عمر والی حلۃ خضراء فنظر الیہ الصحابہ فلما رأى ذلك عمر وصب الیہ بالدرہ فجعل یضربہ بها وجعل معاویۃ یقول یا امیر المؤمنین اللہ اللہ فی، فرجع عمر الى مجلسی فقال له القوم لما ضربت یا امیر المؤمنین وما فی قومک مثل، فقال واللہ ما رأیت الا خیرا وما بلغنی من الا خیر ولکنی رأیت واشار بیدی فحببت ان اضع منہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لباس کو یہ اتار دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لے گئے اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھاٹھ دیکھا، کر و فر دیکھا،
اور اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو سننے والی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد عمر کی رائے کیا دی، ذرا وہ سنیں۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور خوب ٹھاٹھ باڑ دیکھا تو آپ نے فرمایا معاویہ یہ کیا انت صاحب الموقف، اس طرح ٹھاٹھ باڑ سے تو رہتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہاں یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی فرمان لگے کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میرا جی چاہا کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم ننگے پاؤں شام سے مدینہ منورہ چل کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرمان لگے دیکھو امیر المومنین، وجہ یہ ہے انا بارض جواسیس العدو فیہا، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں دشمنوں کے جاسوس بہت ہیں، یعنی ہم بارڈروں پر ہیں، آگے ایران ہے، ہمارے دشمن ہیں، دشمنوں کے جاسوس بہت ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ ہوں، قوت اور وقار کے ساتھ ہوں، تاکہ یہ جاسوس ہماری خبریں وہاں جا کر پہنچائیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اور دشمن حملہ کرنے کی جرات نہ کرے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کو فرمایا اگر تم مجھے منع کرو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ اجازت ہے تو میں اس کا رفر کو رکھ لیتا ہوں، میرا کوئی اصرار تو نہیں ہے، جو آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا معاویہ ما سألتک عن شیء الا ترکتنی فی مثل رواجب الزرس، دیکھو میں نے تم سے بات پوچھی، تم نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اب جو تم نے بات کی ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ آپ نے فرمایا لَإِنْ كَانَ مَا قُلْتَ حَقًّا إِنَّهُ لَرَأْيٌ، اگر تو تم نے بات کیا ہے بالکل صحیح ہے اور واقعتاً اسی وجہ سے رکھتے ہو تو ایک عقل مند آدمی کی بہت عمدہ رائے ہے، اور اگر یہ صرف تم نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کیا، حقیقت یہ نہیں ہے اِنَّهُ لَخَدِيَّةٌ، تو پھر یہ دھوکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین مجھے آپ حکم دیں، آپ جو فرمائیں کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا لا آمرک ولا انہاک، نہ میں تجھے حکم دیتا ہوں اس ٹھاٹ کے ساتھ رہ، نہ میں منع کرتا ہوں کہ اس ٹھاٹ کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ رکھنے کی معقول وجہ جو آپ بتا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اس جنگی چال میں کچھ فرق آئے، اس لیے تم جو مناسب سمجھتے ہو کر لو، میں کیسے منع کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین ما احسن ما صدر الفتح اما عورت فی، امیر المومنین آپ نے جو بات پوچھی اس نوجوان نے کیسا پیارا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا لحسن مواردہ و مصادرہ جشمناہ ما جشمنا، ہم نے اسی عقل مندی اور حسن سلیقے کی وجہ سے تو اس کا انتخاب کیا ہے، یہی اس کی عقل مندی ہے کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا اور یہ عہدہ اس کے حوالے کیا۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں جو بات فرماتے ہیں وہ اس کو سنیں۔ فرمایا لما قدم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الشام تلقاہ معاویہ رضی اللہ عنہ فی موکب عظیم فلما دنا من عمر قال له انت صاحب الموکب قال نعم یا امیر المومنین هذا حالك ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك قال وما بلغ من ذلك قال ولم تفعل هذا قال لقد هممت ان امرك بالمشي حافيا الى بلاد الحجاز قال يا امير المؤمنين انا بارض جواسيس العدو فيها كثيرا فيجب ان نظهر من عز السلطان ما يكون في عز الاسلام باهلي ويرهبهم به فان امرتني فعلت وان نهيتني انتهيت، میرا مقصد تو اسلام کی قوت ہے، طاقت ہے، اسلام مسلمانوں کی بادشاہ کی طاقت ہے تاکہ اس سے مروب ہو کریں، میرا اور کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ فرمایا یا معاویہ ما سألتک عن شیء الا ترکتنی فی مثل رواجب الزرس لئن کان ما قلت حقا انه لرأی ارأیت ولئن کان باطلا انه لخدیۃ ادیت قال فمرنی یا امیر المومنین بما شئت قال لا آمرک ولا انہاک فقال رجل یا امیر المومنین ما احسن ما صدر الفتح اما اوردته فی قال عمر لحسن مواردہ ومصادرہ جشمناہ ما جشمنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت عجیب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایاکم والفرق بعدی فإن فعلتم فإن معاویہ بالشام، دیکھو آپس کی فرقہ بندی سے بچنا ورنہ معاویہ شام میں موجود ہے۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ
وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں ان ابی ہارون رحمہ اللہ قال قال عمر ایاکم والفرق بعدی فإن فعلتم فإن معاویۃ بالشام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، آپ کا زمانہ خلافت گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ساحلی علاقوں کو مضبوط کرو، وہاں حفاظتی دستے متعین کرو، وہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، بسنے والوں کو جگیریں دو اور ان کا خیال کرو۔ چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری فتوح البلدان میں فرماتے ہیں لما استخلف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ كتب الى معاویۃ یأمرہ بتحسین السواحل وشحنتها واقطاع من ينزله ایاها القطاع ففعل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں بحری جہاد، سمندری دریائی جہاد کی جو بشارت دی ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس طرح؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے میرے قریب، آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ مسکرائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اناس من امتی عرض علی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، مجھے خواب میں میری امت کے وہ لوگ دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر ایسے سوار ہوں گے جس طرح بادشاہ تختوں پر ہوتے ہیں، یعنی بحری جنگ کریں گے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرمائے، فدعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر مسکرائے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہ جواب دیا۔ میں نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے اس میں شامل کرے۔ آپ نے فرمایا انت من الاولین، تم پہلے لشکر کے اندر۔ پھر یہ حضرت اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہوئی، اور یہاں فرماتی ہیں اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور ان کے شوہر اس پہلی بحری جنگ کے اندر تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں لڑی گئی، حضرت معاویہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ جب اس غزوے سے واپس آئیں اور یہ شام میں آئے تو سواری پر یہ سوار تھی، سواری پر جب سوار ہونے کے لیے سواری قریب کی گئی، یہ اس پر بیٹھنے لگی اور سواری بدک گئی، اس کے بعد یہ گری اور وہاں یہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں لوگ ہوں گے جو بحری جہاد کریں گے، سب سے پہلے وہ کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2799 فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان خالتی ام حرام بنت ملحان قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی ثم استيقظ يتبسم فقلت ما اضحكك قال اناس من امتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسره قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانيه ففعل فقالت مثل قولها فاجابها مثلها فقالت ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت من الاولين فخرجت مع زوجها عبادة بن صامت غازيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله تعالى عنه فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فسرعتها فمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امت یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، بحر کے اندر غزوہ کرے گا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان کے اندر ہوں، فرمایا تو بھی اس کے اندر ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 فرماتے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امت یغزون البحر قد اوجبوا
قالت ام حرام قالت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم۔ اس حدیث کے ساتھ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جملہ فرمایا کہ حضرت محلب فرماتے قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنه اول من غزا البحر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس حدیث پاک پہ فضیلت ہے کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری جہاد کیا ہے۔ امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری اس حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں قال المحلب رحمہ اللہ فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ رضی اللہ عنہ لأنه اول من غزا البحر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بلوائمی نے یہ گڑبڑ شروع کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے ذہن سازی شروع کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خدشہ ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لیے لشکر بھیجیں، آپ کی حفاظت کرے حضرت، یا آپ کو ہم شام لے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ فرمانے لگے نہیں، میں مدینہ رسول میں رہنے کو شام کے جانے پر ترجیح دیتا ہوں، کیا اجازت ہے ہم لشکر بھیجیں آپ کا ساتھ دے دفاع کرے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دو۔ حضرت معاویہ کتنے فکر مند تھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جاتی علی بن ابی طالب، طلحہ، زبیر ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو معاویہ کا حضرت عثمان کا بہت خیال رکھنا، ان کو دشمنوں سے بچا کے رکھنا۔ یہ کہہ کے پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، یعنی کس قدر آپ کو فکر ہے حضرت عثمان خلیفۃ الرسول داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ شام کے تشریف لائیں، ہم آپ کی جان کا دفاع کریں گے، حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ لا اختار بجوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا فقال اجہز لک جیشا من الشام یکونون عندک ینصرونک۔ پھر ہم لشکر بھیجتے ہیں، فرمایا انی اخشا ان اضیق بہم بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب من المہاجرین والانصار۔ قال معاویہ فواللہ یا امیر المؤمنین لتغتالن او قال لتغزین، فقال عثمان حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ ثم خرج معاویہ من عندی ومتقلد سیف وقوس فی یدی فمر على ملأ من المہاجرین والانصار فیہم علی بن ابی طالب وطلحہ والزبیر فوقف فی علیہم واتکا علی قوسی وتکلم بکلام بلیغ یشتمل علی الوصاء بعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ والتحذیر من اسلامی الی اعداء ثم انصرف ذاہبا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فکر تھی۔ حضرت عثمان بھی دنیا سے چلے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارا جملہ فرماتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب جملہ، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں کیا جملہ فرمایا کہ ان حضرات کو مجھ پر کتنا اعتماد تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ طبری تاریخ رسل والملوک میں فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان معصوما فولانی، اللہ کے پیغمبر معصوم تھے اور آپ نے مجھے والی بنایا، میرے ذمہ خدمت لگائی، وادخلنی فی امری، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کام میں شریک فرمایا، یعنی معصوم نبی نے مجھ سے دین کی خدمت لی ہے۔ ثم استخلف ابو بکر فولانی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے مجھ کو والی مقرر کیا، فولانی۔ ثم استخلف عمر فولانی، پھر عمر خلیفہ بنے، انہوں نے مجھ کو والی بنایا۔ ثم استخلف عثمان فولانی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ والی بنے، انہوں نے خلیفہ بنے، انہوں نے مجھے والی بنایا۔ فرمایا فلم آل لأحد منہم ولم یولنی الا وهو راض عنی، میں نے خود کوئی اپنے کام ذمے لیا ہو، اپنے ذمے کام لیا ہو، یا انہوں نے کوئی کام میرے ذمے لگایا ہو، الا وراض عنی، لیکن یہ بات سچ ہے یہ سب لوگ مجھ سے راضی ہو کر گئے، میں نے ان میں سے کسی کو ناراض نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ فرمایا، ہمیں حضرت علی کی خلافت یہ اختلاف نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو کہ ہم بدلہ لیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بات کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان بن امیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ، یہ دونوں امیہ کے خاندان سے ہیں، رشتہ داری ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہو میرے چچا کے بیٹے ہیں، مجھے حق ہے میں ان کے خون کا مطالبہ کروں، لہٰذا میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خود کو امیر المومنین نہیں کہلواتے، خود کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہلواتے، علی کے مقابلے میں اپنی بیعت نہیں لے رہے، بلکہ فرماتا ہے کہ میں بیعت اس وقت کروں گا کہ جب عثمان کے خون کا بدلہ لوں، ہمارے حوالے قاتل عثمان کرو تاکہ میں ان کے خون کا بدلہ لوں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت معاویہ کی رائے ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، تاریخ اسلام الذہبی میں فرماتے ہیں قال ابو مسلم الخولانی و جماعت لمعاویہ رضی اللہ عنہ، ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ کے پاس گئے اور عرض کیا، یہ سب لوگ ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ انت تنازع علی ام انت مثلو، آپ حضرت علی سے جھگڑتے ہیں، کیا آپ حضرت علی جیسے ہیں؟ فرمایا لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منہ وحق بالامر، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے اور علی زیادہ حقدار ہیں۔ ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، لیکن کیا تم جانتے نہیں ہو حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا، وانا ابن عمی، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور میرے رشتہ دار ہیں، وَإِنَّمَا أَطْلَبُ بِدَمِهِ، میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتْلَةَ عثمان وَأَسْلَمُ لَهُ، حضرت علی سے کہو قاتل عثمان میرے حوالے کریں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے خود کو میں ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علی سے ان کا اختلاف کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم قاتلین عثمان سے اگر ابھی قصاص لیں گے تو بغاوت ہو جائے گی اور شاید ہم معاملے کو سنبھال نہ سکے، لہٰذا پہلے بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ان سے قصاص لیں گے۔ حضرت معاویہ کی خواہش یہ تھی نہیں، ان کی رائے کہ پہلے قصاص لیں اور پھر خلافت کریں، یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا جس پر آپس میں دونوں جدا جدا رہے، ان کی رائے وہ تھی، ان کی رائے وہ تھی، نہ ایک دوسرے کو لڑنا چاہتے تھے، نہ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، وہ منافقین کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ دونوں کے درمیان وہ جنگیں بھی ہوئی۔ میں فی الحال جو بات عرض کروں اس کو سمجھیں، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باہمی اختلاف تھا، یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ میں قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے، اور حضرت علی کیا فرماتے، اس کے لیے میں حوالہ پیش کرتا ہوں نہج البلاغہ اہل روافظ کی کتاب کا، محمد بن حسین بن موسیٰ سید شریف، وفات 406 ہجری، نہج البلاغہ، یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، حضرت علی فرماتے ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہماری اسلام کی طرح دعوت بھی ایک ہے، لا نستزید فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ولا یستزیدوننا، نہ میں ایمان میں خود کو معاویہ سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، نہ ان کو ایمان میں اپنے سے آگے سمجھتا ہوں۔ الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء، ہم عثمان کے خون سے بری ہیں اور ہمارا اختلاف عثمان کے خون پر ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے قصاص لو، میں کہتا ہوں پہلے بیعت کریں، بس یہ اختلاف ہے ہمارا۔ حضرت امام عماد الدین، حضرت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، آپ کے معروف ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے کہو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں علی کا مقابلہ کرو،
جب یہ بات سنی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رومی کافر کو کہا، فرمایا واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، اے لعنتی اگر تو واپس نہ گیا، اس ارادے سے باز نہ آیا، لأسترحن انا وابن عمی علیک ولأخرجنک من جمیع بلادک ولأضیقن علیک الارض بما رحبت فعند ذلک خاف ملک روم کفا۔ فرمایا تو واپس ہو جا، خبردار اگر تو ہمارے درمیان میں جنگ آیا، میں علی صلح کریں گے اور ہم تجھے تیرے شہروں سے نکال کے رکھ دیں گے اور تر پر زمین تنگ کر دیں گے۔ رومی بادشاہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو باہمی ان کا محبت کا رشتہ تھا، باہمی تعلق بہت اچھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے کہ حضرت معاویہ اور میرے دونوں طرف کے مقتولین شہداء ہیں اور جنتی ہیں۔ چنانچہ سید الحفاظ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی رحمہ اللہ فات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ 39,035 نمبر حدیث فرماتے ہیں، ان یزید بن الاسم رحمہ اللہ قال سئل علی رضی اللہ عنہ ان قتل یوم صفین فقال قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور معاویہ کے شہداء جو جنگ صفین میں شہید ہوئے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ابو العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری وفات 300 ہجری، یہ کہتے ہیں ان جعفر ان ابی ان علی، یہ رافضیوں کی کتاب، ان کا حوالہ، کان یقول لأہل حرب انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہماری جو ان سے لڑائی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں، نہ اس وجہ سے ہم سے لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ حَقٌّ، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ایک دوسرے کو حق پر سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر نہیں سمجھتے، ہماری جنگ ایسی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ہمیشہ احترام کیا ہے، اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، اور آپ کا اختلاف ایک اجتہادی اختلاف تھا جس پر میں مزید بات آگے کروں گا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کے جوابات دیں گے، وہاں کھل کر اس پر بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانِ خلافت شروع ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل اسلام کی توقعات تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن رکھی تھی جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ توقعات تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کروائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، حضرت معاویہ تو شام میں تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوفہ میں بیعت شروع ہو گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر بقیہ مسلمانوں نے کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ حافظ ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کان اول من تقدم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قیس بن سعد بن عبادہ فقال له ابسط يدك ابايعك على كتاب الله وسنة النبي فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده، ان کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہوئی تو آپ نے بیعت میں سب سے اہم شرط یہ لگائی کہ جن سے میں صلح کروں گا تم صلح کرو گے، جن سے میں لڑوں گا ان سے تم لڑو گے۔ یہ آپ کی صلح اس وقت کے شرارت پسند جو لوگ تھے ان کو پسند نہیں تھی، باقی آپ نے یہ پہلے ہی اپنی بیعت کے اندر شرط لگا دی۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک میں فرماتے ہیں ان زہری رحمہ اللہ
قال بايع أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة فتفق يشترط عليهم الحسن إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت، جن سے میں صلح کروں گا تم کرو گے، جن سے میں لڑوں گا تم لڑو گے۔ فرتاب اہل العراق فی امر حین اشترط عليهم هذا الشرط وقالوا ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا القتال، جو اس وقت شرارتی مزاج کے لوگ تھے ان اس وقت ہی کہا کہ ان کی بیعت نقصان دہ ہے، یہ شرطیں جو لگا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ لڑائی چلتی رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا، آپ کے ہاتھ میں مسلمان نے بیعت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلی جو پیشکش ہوئی اور آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، وہ پیشکش عبد الرحمن ابن ملجم نے کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ گرفتار ہوا، حضرت حسن کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت حسن کس نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں علی اور معاویہ دونوں کو قتل کروں گا، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ایک بچ گیا ہے، میں آپ ساتھ عہد کرتا ہوں کہ مجھے جانے دو، میں معاویہ قتل کروں گا اور واپس آ کر اپنی گرفتاری تمہیں دوں گا، اگر میں بچ گیا، اگر مارا گیا تو مارا گیا۔ اب بتاؤ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو اپنا دشمن سمجھتے تو اس سے بہتر موقع کون سا تھا؟ حضرت حسن نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس شخص کو قصاصاً قتل کر دیا۔ چنانچہ امام سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر الطبرانی میں فرماتے ہیں انی واللہ ما آتیت اللہ عہدا الا وفیت به انی کنت آتیت اللہ عہدا ان اقتل علی و معاویہ او اموت دونہما۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں نے اللہ سے جب بھی وعدہ کیا میں نے پورا کیا، اب خدا سے میں نے عہد کیا علی معاویہ میں دونوں قتل کروں گا یا میں خود مارا جاؤں گا۔ فَإِن شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيَّ إِن لَّمْ أُقْتَلْ أَنْ آتِيَكَ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِكَ، میرا تم سے وعدہ ہے تم چاہو تو مجھے چھوڑ دو، میں معاویہ کو قتل کر کے آؤں گا اور اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ فقال الحسن رضی اللہ عنہ لا واللہ لا واللہ او تعاین النار، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تیرے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر مدد نہیں ہو سکتا۔ فقدمہ فقتل، تو اس کو قصاص کے اندر مار دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ جو خلیفہ بنے، آپ نے خلافت کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے وہ خطبہ بننا سننے والا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فضائل الصحابہ حدیث نمبر 1364 کہتے ہیں ان الناس اجتمعوا الى الحسن بن علی بالمدائن بعد قتل علی علیہ السلام فخطبهم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد، حمد و ثنا کے بعد فرمایا فانی واللہ ما احببت ان آلی من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما یزین مثقال حبۃ خردل یحراق فیہا محجمۃ من دم منذ اقلت ما ینفعنی مما یضرنی۔ فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور مجھے اپنے نفع اور نقصان کا پتہ چلا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے نقصان دہ ہے، میں نے اسی وقت سے یہ اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ذرہ برابر وہ کام نہیں کروں گا جو ان میں خون بہانے کا سبب بنے۔ یہ پہلے خطبے میں آپ نے فرمایا۔ اب یہ بات سمجھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شام میں اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں ٹھہرایا۔ خود کو امیر کہا گیا، امیر معاویہ، اور علی کو امیر المومنین کہا جاتا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ اپنایا گیا۔ چنانچہ امام ابو القاسم علی بن حسن ہبۃ اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق ابن عساکر میں فرماتے ہیں کان علی بالعراق یدعا امیر المؤمنین وکان معاویہ بالشام یدعا الامیر فلما مات علی دعی معاویہ بالشام امیر المؤمنین۔ کان علی بالعراق یدعا امیر المؤمنین، حضرت علی کو عراق میں امیر المؤمنین کہا جاتا، حضرت معاویہ کو شام میں امیر کہا جاتا۔ جب حضرت علی شہید ہو گئے پھر حضرت معاویہ کو بھی شام میں امیر المومنین کہا جانے لگا۔
قال لیث بن سعد بوجیا معاویۃ بإیلیا فی رمضان بیعت الجماع بیعت مقام ایلیا میں لوگوں نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کی بیعت شروع ہوگی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں امیر المومنین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ میں امیر المومنین، دو امیر المومنین ہو گئے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں اتحاد ہو۔ اب اتحاد کی کیا صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں 2 ناممکن ہیں اور 1 ممکن ہے۔ پہلی صورت کہ شام کے لوگ حضرت معاویہ کو چھوڑ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں۔ یہ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو ان کے لخت جگر حضرت حسن کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے تھے اور اپنے مطالبہ سے دستبردار کیسے ہوتے؟ یہ نہیں ہونا تھا۔ نمبر 2، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شام والوں کو شکست دیتے اور طاقت کے غلبتے پر شام پر قبضہ کر لیتے، لیکن یہ تب ہوتا جب ایک طویل دور گزرتا، طویل جنگ ہوتی اور ان میں ہزاروں مسلمان تہے تیغ ہوتے، پھر ہونا تھا۔ اور اس کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ تیار ہی نہیں تھے، وہ ایک خون بہانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہزاروں خون کیسے برداشت کرتے؟ یہ بھی ناممکن تھا۔ پھر تیسری صورت یہ تھی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ اتحاد ہو جائے۔ یہ تیسری صورت ممکن بھی تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسری صورت پر عمل کیا۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری، تاریخ طبری تاریخ الرسل والملوک میں فرماتے ہیں قال سلم الحسن بن علی الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کو سپرد کر دیا اور آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دونوں میں اتحاد ہو گیا اور آپس کے اختلافات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہ تو میں نے مختصر سی بات کی ہے، میں قدر تفصیل سے بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو صلح ہوئی ہے یہ کہاں سے چلی ہے، اس صلح کے اسباب کیا تھے، اس میں پہل کس نے کی ہے، یہ ساری باتیں آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات سمجھیں کہ صلح کی سب سے پہلے پیشکش حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2704، یہ فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے استقبل واللہ الحسن بن علی معاویۃ بکتائب امثال الجبال، اللہ اکبر، واللہ العظیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کی طرف بکتائب امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح فوج کے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا انی لارا کتائب لا تولی حتی تقتل اقرانہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے کہ وہ اپنے ہم مثلوں کو، اپنے مخالفین کو قتل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یعنی بہت زیادہ جنگ ہوگی، بہت خون خرابہ ہوگا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کان واللہ خیر الرجلین ای عمر ان قتل ہؤلاء وہؤلاء، دیکھو اللہ اکبر، دیکھو حضرت معاویہ بہترین سوچ اور فکر کے آدمی تھے۔ فرمانے لگے کہ عمر اگر ہمارے لوگ ان کو ماریں، ہمارے لوگ ان کو ماریں، وہ ہمارے لوگ کو ماریں، اگر یہ قتل عام ہوا تو مجھے ڈر یہ ہے ملی بامور الناس، لوگوں کا خیال کون کرے گا، ملی بنسائہم، عورتوں کی حفاظت کون کرے گا، ملی بضیعتہم، لوگوں کا مال برباد ہوگا، اس کی حفاظت کون کرے گا۔ اگر یہ قتل عام شروع ہو گیا تو طاقت ہمارے پاس بھی بہت ہے، طاقت ان کے پاس بھی بہت ہے، فوج میری بھی وفادار ہے، فوج حسن کی بھی وفادار ہے، اس قتل عام سے لوگوں کا کیا بنے گا، عورتوں کا کیا بنے گا، لوگوں کے مال و دولت کا کیا بنے گا۔ فبعث الیہ رجلین من قریش، آپ نے 2 بندوں کو بھیجا، ایک کا نام عبد الرحمن بن سمرہ ہے اور ایک کا نام عبداللہ بن عامر بن قریظ ہے۔ فرمایا اذهبا الی ھذا الرجل فعارضا علیہ فقولا لہ واطلبا الیہ، آپ جاؤ ان کے سامنے صلح کی پیشکش کرو اور معاملہ ان کے حوالے کر دو، وہ جیسے فرمائیں ہم اس طرح کر لیں گے، ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
چنانچہ اب صحیح بخاری حدیث نمبر 2704، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، اس کے اندر آگے واقعہ موجود ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں فَأَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ، حضرت حسن کے پاس یہ دونوں حضرات آئے، حضرت حسن کے پاس یہ دونوں حضرات تشریف لائے، چنانچہ فَتَكَلَّمَ وَقَالَا لَهُ فَطَلَبَ عَلِي، ان دونوں نے گفتگو کی، حضرت حسن سے تفصیلی بات کی۔ حضرت حسن بن علی نے فرمایا اِنَّا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاصَتْ فِي دِمَائِهَا، دیکھو ہم بنو عبد المطلب ہیں، ہم خلافت میں رہے ہیں، لوگوں کو ہم سے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگ ہم سے مال چاہیں گے، ہمارے پاس مال ہوگا نہیں تو کیا ہوگا، اور خون بہا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ، اللہ اکبر۔ قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا، ان نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ چاہیں پیش کرتے ہیں، جو چاہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان نے کہا نحن لک بہ، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ فما سألہما شیئا الا قال نحن لک بہ، ان جو وہ مطالبہ کرتے فرماتے ہم ذمہ دار ہیں، ہم گارنٹڈ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح فرما لی، اور یہاں پھر حضرت امام بخاری حضرت حسن رضی اللہ کے حوالے سے آگے روایت نقل کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا، والحسن بن علی الی جنبہ، ایک جانب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ یقبل علی الناس مرہ وعلی اخرى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو دیکھتے، کبھی عام صحابہ کو دیکھتے، اور آپ فرماتے ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، مجھے امید ہے اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ اب دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی طاقت ہے، حضرت حسن کے پاس بھی ہے، حضرت معاویہ بھی خیر خواہ ہیں، حضرت حسن کی خیر بخواہ ہے، نہ حضرت معاویہ ڈر رہے ہیں نہ حضرت حسن ڈر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کو فکر ہے لوگوں کی، حضرت حسن کو بھی فکر ہے لوگوں کی، وہ بھی امت کے خون خرابہ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی امت کے خون خرابہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو دونوں حضرات نے نیک نیتی کے ساتھ آپس میں یہ صلح کا ارادہ فرما لیا۔ جب یہ صلح کا ارادہ فرما لیا، معاہدات ان دونوں کے درمیان طے ہو گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سپرد کر دی۔ میں پیچھے واقعہ حوالہ دے چکا ہوں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری وفات 310 ہجری فرماتے ہیں سلم الحسن بن علی عنہما الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، جو جو ان کے مطالبات تھے وہ سارے مطالبات آپ نے تسلیم فرما لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح کی ہے، اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جہاں مسلمانوں کا خون تھا، جہاں امت سے فتنے کو ختم کرنا تھا، جہاں امت کو متحد کرنا تھا، وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہوئی پیشین گوئیاں بھی تھیں۔ چنانچہ امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ وفات 711 ہجری مختصر تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں کہ سفیان بن لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی سے کہا جب آپ کوفہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، میں نے کہا یا مذل المؤمنین، حسن آپ نے مومنین کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے۔ حضرت حسن نے کیا فرمایا لا تقل ذاک، یہ بات نہ کہو، کیوں؟ فإنی سمعت ابی، میں نے اپنے والد علی سے یہ بات سنی، فرمایا لا تذهب اليوم واللیالی، یہ دن رات گزریں گے، حتی یملک معاویہ، ایک وقت ہے کہ معاویہ بادشاہ بنیں گے، فعلمت ان امر اللہ واقع، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دن آنا ہے، یہ اللہ کا امر ہو کر رہنا ہے، فکرہت ان تحراق بینی و بینہ دماء المسلمین، تو میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا
کہ میرے اور معاویہ کی جنگ کے درمیان مسلمانوں کا خون بہہ جائے۔ اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں قیل للحارث العاور، حارث عاور سے پوچھا گیا ما حمل الحسن بن علی، حسن بن علی کو کس بات نے مجبور کیا تھا علی ان یبایع لمعاویہ، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، وَلَهُ الامر، حالانکہ معاویہ کو تو حضرت حسن کو تو خلافت سونپ دی گئی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہ سمع علی یقول لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، اس لیے کہ حضرت حسن نے اپنے والد علی سے یہ بات سنی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، بلکہ تم معاویہ کی حکومت کو تسلیم کر لینا، اس لیے۔ اچھا، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرمان جاری کیا، اور کیا فرمایا؟ یہ بات آپ سنیں۔ حضرت امام حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ، وفات 807 ہجری، مجمع الزوائد و منبع الفوائد باب فی الصلح، فرماتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ان الحسن بن علی قال، حسن بن علی فرماتے لو نظرتم ما بین جا برسا الی جا بقلا ما وجدتم رجلا نبی، ما وجدتم رجلا جدہ نبی غیری واخی، تو مشرق و مغرب میں گھوم جاؤ، میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا کہ جس کا نانا نبی ہو، لیکن اس کے باوجود وَإِنِّي أَرَى، میں یہ سمجھتا ہوں ان تجتمعوا علی معاویہ، تو معاویہ کے ہاتھ پر سب اکٹھے ہو جاؤ، قال تم معاویہ کے ہاتھ پر اکٹھے ہو جاؤ اور تم بیعت کر لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ نہیں ہے کہ بیعت کی ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی بیعت کی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی راضی کیا کہ تم بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، الاصابہ فی تمییز صحابہ میں فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت حسن نے فرمایا انی رأیت رأیا احب ان تتابعنی علی، میری ایک رائے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس رائے میں میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرمایا وہ کون سی بات ہے، کیا رائے ہے؟ فرمایا رأیت ان اعمد الی المدینہ فانزلها واخلى الامر لمعاویہ، میں چاہتا ہوں کوفہ سے مدینہ چلا جائیں اور خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر۔ فقد طالت الفتنہ وسفکت الدماء، آزمائش بہت ہو گئی ہے، خون بہت گر گیا ہے، وقطعت السبل، اب راستوں کا امن ختم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں نے کہا جزاک اللہ خیرہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد کی طرف سے اللہ ہی آپ کو اپنی شیعہ نشان اجر عطا فرمائے۔ فباس الی حسین فذکر له ذلك فقال اعیذک باللہ فلم یزل به حتی رضی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو پھر اعتماد میں لینے کے لیے پیغام بھیجا، اور مسلسل آپ حضرت حسین کو یہ بات سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے رضا مند ہو گئے۔ چنانچہ امام ابو الفضل احمد علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح البخاری شرح صحیح بخاری، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی ان ابن حاضر سید کے تحت فرماتے ہیں قال ابن بطال الحسن قال ابن بطال سلم الحسن لمعاویۃ الامر وبایعہ علی اقامت کتاب اللہ و سنت نبی، یہاں حسن نے بیعت کی ہے کس بات پر کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکم کو جاری فرمائیں گے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اہل سنت والجماعت کی کتب میں نہیں بلکہ روافض نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن الطوسی شیعہ، وفات 460 ہجری، اختیار و معرفت الرجال ان کی معروف کتاب ہے رجال کشی کے نام سے، اس میں کہتے ہیں کہ سمیت ابا عبداللہ فضیل غلام محمد ان فضیل غلام محمد ابن راشد، یہ فرماتے کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام جعفر کو سنا، وہ کہتے
ان معاویہ کتب الی الحسن بن علی، حضرت معاویہ نے حسن بن علی کو لکھا، ان اقدم انت والحسین و صحاب، تم حسین اور حضرت علی کے ساتھی میرے پاس آئے، فخرج معہم، ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ بھی ہے، وقدم الشام، یہ شام چلے گئے، فاذن لهم معاویہ وعد لهم الخطباء، وہاں معاویہ نے ان کو اجازت دی اندر آئے اور خطباء ان کے لیے جمع کیے گئے۔ پھر حسن سے کہا قم فبائی، حسن کھڑے ہوئے، فبایا، ان نے بیعت کی۔ ثم قال الحسین قم فبائی، حسین سے کہا تم کھڑے ہو بیعت کرو، فقام وبایا، وہ کھڑے ہوئے، ان نے بیعت کی۔ پھر کہا قم یا قیس فبائی، قیس تم بیعت کرو۔ فالتفت الی الحسین، حضرت قیس نے حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ کیا فرماتے ہیں، یندر ما یامر، فقال یا قیس انہ امامی، ہمارے آگے ہمارا بھائی حسن ہے، وہ ہمارے امام ہے، جب ان نے بیعت کر لی ہے ہمیں بیعت کرنے میں کیا حرج ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا وہ سننے والا ہے۔ امام ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں لما صالح الحسن بن علی معاویہ رضی اللہ قال له معاویہ قم فتکلم، جب حضرت نے صلح کر لی، بیعت کر لی، حضرت معاویہ نے فرمایا حسن اب تم کھڑے ہو اور گفتگو فرماؤ، فقام، کھڑے ہوئے، فحمد اللہ وثنا علی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر فرمایا اما بعد فإن اقیس الکیس التقیٰ، سب سے بہترین عقل مندی اللہ کا خوف ہے، وإن اعجز العجز الفجور، اور سب سے بڑی حماقت خدا کی نافرمانی ہے، الا وإن هذا الامر الذي اختلفت فی انا و معاویہ، دیکھو وہ معاملہ خلافت کا جس میں میرے اور معاویہ کے درمیان اختلاف تھا، فرمایا حق لمر کان حق به منی، یا تو حضرت معاویہ کا حق تھا، وہ مجھ سے زیادہ حقدار تھے، او حق لی، یا وہ میرا حق تھا، اگر ان کا تھا تو وہ حقدار تھے، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اگر میرا حق تھا ترکتہ لارادۃ اصلاح المسلمین وحقن دمائہم، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمانوں میں صلح کرا دی جائے اور مسلمانوں کا خون بہانا بند کر دیا جائے، لہٰذا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کر لینے کے بعد متفقہ طور پر امیر المؤمنین ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی خلافت پر تمام صحابہ متفق ہو گئے تھے، اور حضرت حسن کی بیعت کر لینے کے بعد، حضرت حسن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینے کے بعد، اب امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ آخری صحابی ہے کہ جن کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے تھے، تو یہ بات بالکل بے جا نہیں ہے بلکہ برحق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر امیر المومنین تھے۔ میں اس پر چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ اس امت کے امیر المومنین ہیں۔ نمبر 1، امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ، وفات 711 ہجری، مختصر تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں قال سفیان بن اللیث رحمہ اللہ قلت الحسن بن علی رضی اللہ عنہما لما قدم من الکوفۃ الى المدینہ یا مذل المؤمنین لا تقل یا قال لا تقل ذاک فإنی سمعت ابی یقول لا تذهب الایام واللیالی حتى یملک معاویہ فعلمت ان امر اللہ واقع فکرہت ان تحراق بینی وبینہ دماء المسلمین۔ حوالہ نمبر 2، امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ، وفات 711 ہجری، مختصر تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں قال الشعبی قیل للحارث العاور ما حمل الحسن بن علی علی ان یبایع لمعاویہ وله الامر قال انه سمع علیا یقول لا تکرهوا امرأة معاویہ۔ متفقہ طور پر امیر المومنین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن نے بیعت کر لی، حضرت حسین نے بیعت کی، حوالہ سماعت فرمائے۔ احمد بن داؤد الدینوری یہ شیعہ ہیں، وفات 282 ہجری، الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں
فقال حسین رضی اللہ عنہ انا قد بایانا وعاہدنا بلا سبیل الی نقض بیعتنا، ہم نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم ان کی بیعت کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح شیخ مفید محمد بن نعمان وفات 413 الارشاد شیعت کی کتاب یہ لکھتے ہیں لما مات الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تحرکت الشیعۃ بالعراق وكتب الى الحسین فی خلع معاویہ والبیع له فامتنع علیہم وذکر ان بینہ وبین معاویہ عہدا وعقدا لا يجوز له نقض حتى تمضی المدہ فإن مات معاویہ نظر فی ذلک۔ حضرت حسن شہید ہو گئے تو حضرت حسین کو کوفیوں نے کہا، عراقیوں نے کہا کہ آپ معاویہ کی بیعت توڑ دو۔ فرمایا ہمارا معاہدہ تھا، ہم معاہدے پر باقی رہیں گے جب تک حضرت معاویہ زندہ ہیں، ان کے جانے کے بعد دیکھیں گے پھر کیا کرنا۔ اسی طرح امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، وہ تاریخ اسلام میں فرماتے ہیں وکان اہل الکوفہ یکتبون للحسین رضی اللہ عنہ یدعون الی الخروج الیہم زمن معاویہ ویأبی، کہ لوگوں نے کہا خروج کرو، بغاوت کرو، فرمایا نہیں، میرا ان سے معاہدہ ہے، میں اس معاہدے پر باقی ہوں۔ نمبر 3، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ العبسی الکوفی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 31213 فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عصمہ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیہ بھیجا، فقال ارسل بهذا امیر المومنین، کہ یہ امیر المومنین ہدیہ بھیجا ہے، فقبلت ہدیتہ، آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ فلما خرج رسول، جب قاصد چلا گیا، ہم نے کہا یا ام المؤمنین السنا مؤمنین و امیرنا، قالت انتم انشاء اللہ المؤمنون و امیرکم، امیر معاویہ تمہارے امیر ہیں اور تم مومن اور مسلمان۔ نمبر 4، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، یہ فرماتے ہیں الاصابہ فی تمییز صحابہ میں قال عبداللہ ابن جعفر قال حسن انی رأیت رأیا احب ان تتابعنی علی، قلت ما هو قال رأیت ان اعمد للمدینہ فانزلها واخل الامر لمعاویہ قال طالت الفتنہ وسفکت الدماء وقطعت السبل فقال قلت جزاک اللہ خیر امت محمد فبعث علی حسین فذکر له ذلك فقال اعیذک باللہ فلم یزل به حتی رضی۔ گویا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین تسلیم فرما رہے ہیں۔ نمبر 5، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رجال کشی کی روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن توسی وفات 460 ہجری، یہ کہتے ہیں حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، پھر قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 6، جنگ صفین سے کنارہ کش ہونے والے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی، یعنی جو جنگوں سے الگ تھے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چنانچہ امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں وقال ابن بطال وبايع معاویہ کل من کان معتزلا للقتال کابن عمر و سعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو جنگوں سے کنارہ کش ہو گئے تھے، ان لوگوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ نمبر 7، اہل کوفہ، امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں قال ابن بطال ودخل معاویۃ الکوفہ وبایعہ الناس فسمیت سنۃ الجماع لاجتماع الناس وانقطاع الحرب، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں گئے، لوگوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی اور سب نے کی، اسی وجہ سے اس سال کو سنۃ الجماع یعنی عام الجماع کہا جاتا کہ تمام لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نمبر 8، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فیصلہ، امام ابو عبداللہ محی الدین عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ جیلانی الحنبلی رحمہ اللہ وفات 561 ہجری، الغنیہ لطالب طریق الحق عز وجل، اس کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہما
فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی رضی اللہ عنہ و بعد خل الحسن بن علی رضی اللہ عنہ عنہما نفسی من الخلافہ فوجبت امامتہ بعقد الحسن له فسمی عامہ عام الجماعہ لارتفاع الخلاف بین الجمیع واتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافہ. حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کوئی تیسرا فریق دعوے دار نہیں تھا، لہذا پوری امت کے امیر المومنین ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت قیس اور عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کوفہ، اہل عراق اور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سب حوالہ جات نقل کیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق امیر المؤمنین بن گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمے. انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل اپنے وقت پہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کا سچا حبدار بنائے.